ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جی. سیلاب کا جب نے ذکر کیا، سیلاب کی جب آفت آتی ہے تو خاص طور پر جو خوراک کے مسائل ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سیلاب کی آفت میں جو گھرے ہوئے خاندان ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ بڑا یہی ہوتا ہے کہ خوراک جو ہے، صاف خوراک، صاف پانی، اس کا حصول جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پر بچے اور حاملہ خواتین اس سے بہت متاثر ہوتی ہیں. اس مشکل وقت میں صاف پانی اور متوازن خوراک تک رسائی چونکہ محدود ہو جاتی ہے، جس کے باعث بیماریوں اور کمزوری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. ایسے حالات میں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آسانی سے دستیاب اور محفوظ غذائیں ہیں کون سی جو بچوں اور خواتین کی قوت مدافعت کو بہتر بنا سکیں اور خوراک کی کمی کو بھی پورا کر سکیں. اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمن اشتیاق ماہر ہیں. سمن، بہت بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سمن، یہ بتائیے گا کہ سیلابی صورتحال میں پھنسے لوگ جو ہیں وبائی امراض کا شکار نہ ہو جائیں، کیسی خوراکیں استعمال کرنی چاہیے؟ الیکٹرولائٹ ڈس بیلنس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی علی، بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جب سیلاب آتے ہیں یا بارشیں ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ ایک واٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں جس کمپلینٹ سے آتے ہیں، یعنی کہ ڈائریا، گٹ ہیلتھ ایشوز اور ملیریا. اور ان سب کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو پانی ہے وہ ہوتا ہے. تو ایک صاف پانی ہونا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو کچن میں کھانا پکانا، چیزوں کو واش کرنا، اس کے بعد برتنوں کو واش کرنا اور پانی جو ہم پیتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے ہمیں وہ پانی ایک صاف ہونا بہت بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر صاف پانی نہیں ہوگا تو آپ کو کبھی بھی کوئی بھی ایک ہیلدی غذا دے سکتے نہیں چلے گی، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے آپ کا پانی ہے. تو صاف پانی پرووائڈ کرنا سب سے بیسک چیز ہے. ٹھیک ہے. سمن، چونکہ جو حالات ہیں اس وقت ایڈ بھی مشکل سے پہنچ پا رہی ہے کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پانی ابھی بھی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے، تو ایسے حالات میں جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پر جنہیں دودھ بھی میسر نہیں ہوتا، ان کے لیے کیا بیلنس ڈائٹ ہو سکتی ہے؟ انہیں کیا دیا جا سکتا ہے؟ اچھا ہینا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے بچے یا جو ہماری خواتین ہیں، اسپیشلی حاملہ خواتین، دے آر مور لائکلی ٹو گیٹ انفیکٹڈ اس انوائرمنٹ میں، کیونکہ جو بچے ہیں ان کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، مدافعتی نظام ہوتا ہے، وہ بہت ویک ہوتا ہے. تو اس میں اب ہم یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ بچوں کو بیلنس ڈائٹ دی جائے، تمام ہیلدی نیوٹریشن دی جائے، کیونکہ ریالٹی میں دیکھا جائے تو ان کے لیے ابھی جتنے ہمارے متاثرین لوگ ہیں ان تک پہنچانا بہت، اور ان کے پاس ابھی فیسلٹیز نہیں ہے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی چیزیں ابھی اس ٹائم اویلیبل ہیں اس میں ان کی ہائیجین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ آپ کے پاس اگر کوئی ویجیٹیبل یا فروٹ بھی ہے، سبزیاں اور پھل، تو آپ ان کو جو ہے صاف پانی سے واش کر کے آپ نے اس کو کھانا ہے. اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ گھر کا کھانا لیں، کوئی بھی پیکٹ والی چیزیں جو پانی میں بھیگ چکی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جن کو آپ کے گھر میں ہے ڈبے والی پیکٹ والی، جو بچوں کے بسکٹ ہیں، کوئی بھی چیزیں ہیں جو پانی میں بھیگ چکی ہیں، ان کو پلیز بچوں کو نہ دیں. گھر کا ڈیلی بیسس کا جو کھانا ہے، جو ڈیلی بیسس بن رہا ہے، ایک دن کے بعد کا پکا ہوا کھانا بھی ان کو نہ دیں، تاکہ ان کو ڈائریا نہ ہو، ان کو ملیریا نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. سمن، اور جو لوگ یہاں پر خوراک تقسیم کر رہے ہیں، غذا تقسیم کر رہے ہیں، ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بالکل، ان کو بیسکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا ایک بھرپور غذائیت ہے جس میں آپ کا اناج ہے وہ ضرور بچوں تک پہنچائیں. بچوں کی جو بیسک اور خواتین کی، حاملہ خواتین کی جو آئرن، فولک ایسڈ کی میڈیسنز ہیں ان تک وہ پہنچائیں. تمام فوڈز جو ہم دے سکتے ہیں، سبزیاں ہیں، وہ ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اور سب سے ضروری ہے کہ ان تک صاف پانی پہنچانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو وہاں تک پہنچانی بہت ضروری ہیں. اچھا سمن، آپ نے حاملہ خواتین کے لیے بتایا کہ ان کو یہ سپلیمنٹس جو ہیں وہ بھی پہنچائے جائیں. اس کے علاوہ آج کل جو صورتحال ہے سیلاب کی، آپ نے سب سے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ مختلف بیماریاں سے پھیلتی ہے. ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کون کون سی میڈیکیشنز جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اگر یہاں سے وہاں جب دوائیاں یا اس طرح کی کوئی چیز بھیجی جائے گی تو کیا وہ سیف ہے؟ دیکھیں نا، یہاں پہ اگر آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو سیلاب اور پانی سے بیماریاں ہماری پھیلتی ہیں، جس کو واٹر بورن ڈیزیز کے ٹرم کہا جاتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو انفیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائریا. اور ڈائریا کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ان کا الیکٹرولائٹ بیلنس جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے. تو او آر ایس کی جو ساشے ہیں آپ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ متاثرین کو. اس کے علاوہ اگر او آر ایس کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے تو متاثرین کے گھر پہ اگر چینی، نمک اور لیمو ہے تو وہ ان تینوں کو ہی مکس کر کے وہ پی سکتے ہیں، تاکہ ان کے الیکٹرولائٹس جو ہیں اس کی ڈیفیشنسی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور سمن، الیکٹرولائٹس کی آپ نے بات کی، جو واٹر میں موجود بیکٹیریا ہیں اس کی وجہ سے بیماریوں کی بات کی.
मौसमी बीमारियां भी हैं जो इसके साथ मौजूद होती हैं, उनसे कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किस खुराक के ज़रिए? बिल्कुल अली, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि आजकल जो बारिशें चल रही है, जो मौसम आ रहा है, इसमें हमारे पास जो हॉस्पिटल में कंप्लेंट्स आ रही हैं मलेरिया, टाइफाइड, इन सब से आ रही हैं। तो ये है कि आपने जो आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको कवर करना, आपके जो भी किचन में जो भी चीजें यूज हो रही है उनको प्रॉपर वॉश करके उनको कवर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है आपने प्रॉपर घर का जो प्रॉपर कुक खाना है वो हम रिकमेंड करते हैं कि वो खाना है। कच्ची चीजों को पकी हुई चीजों के साथ मिक्स नहीं करना और कच्ची चीजों से खाने से थोड़ा सा परहेज करना, क्योंकि ये आजकल जो मौसम है इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो गट है, जो स्टमक के कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो इस वजह से कि डायरिया, ब्लोटिंग, फीवर, मलेरिया। तो इसमें ये है कि प्रॉपर कुक खाना खाएं और तली हुई चीजों से परहेज करें और हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद थी और हम डिस्कस कर रहे थे कि सैलाब मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पर जो इमदादी खुराक भेजी जा रही है उसमें हामला ख़वातीन और बच्चों के लिए कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो भेजी जानी चाहिए और जो इस्तेमाल की जानी चाहिए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।